لاہور کی فضا بدستور آلودہ، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور 517 AQI کے ساتھ پہلے نمبر پر، بھارت کے شہر دہلی کا دوسرا نمبر۔ شہریوں کو غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت، شہریوں کو ماسک کا استعمال لازمی کرنے کا مشورہ۔ لاہور میں اسموگ کی صورتحال مزید بگڑنے کا خدشہ، محکمہ ماحولیات نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں بھارتی ہواؤں کا رخ پاکستان کی طرف ہوگا۔ لاہور اور اس کے گرد و نواح میں داخل ہونے والی ہوا کی رفتار 4 سے 8 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ جمعہ اور ہفتے کو سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز بند کرنے کی تجویز۔ گلبرگ، لبرٹی، MM عالم روڈ، مین مارکیٹ کو گرین لاک ڈاؤن میں شامل کرنے پر غور۔ چھٹیوں اور گرین لاک ڈاؤن کا حتمی فیصلہ مریم اورنگزیب کریں گی۔ امریکی ریاستیں نئے حکمران کا انتخاب کریں گے۔ تمام ریاستوں میں پولنگ کی تیاریاں مکمل، کہیں کیمرہ آگے تو کہیں ٹرمپ کو برتری حاصل۔ 24 کروڑ سے زائد افراد حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 7 کروڑ افراد نے پولنگ ڈے سے پہلے ہی ووٹ کاسٹ کر دیا۔ نارتھ کیرولینا میں ووٹنگ کی شرح 55% ریکارڈ، جارجیا میں 50 اور ٹینیسی میں 49% ووٹ کاسٹ ہو گئے۔ ٹیکساس اور فلوریڈا میں 47% ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ دنیا کی نظریں سوئنگ اسٹیٹس پر مرکوز، امیدواروں کے متضاد دعوے۔ مولک ریاستوں کے 93 الیکٹورل ووٹ انتہائی اہمیت کے حامل۔ الیکٹورل کالج میں کاملا ہیرس کو مجموعی طور پر 224 اور ڈونلڈ ٹرمپ کو 219 ووٹ ملنے کی پیش گوئی۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات، ڈونلڈ ٹرمپ اور کاملا ہیرس کی جیت کے دعوے۔ الیکشن کی دوڑ میں ہم ہی جیتیں گے، تمام سوئنگ ریاستوں میں ہم ہی کامیابی حاصل کریں گے۔ جو بائیڈن کے خراب کیے گئے نظام کو ٹھیک کریں گے، اقتدار میں آ کر مہنگائی کا خاتمہ کریں گے۔ صدر منتخب ہو کر مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کروں گا۔ اگر ہر شہری اپنا جمہوری حق استعمال کرے گا تو کوئی بھی ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کیرولینا میں خطاب، امید ہے انتخابات شفاف ہوں گے۔ امریکہ ٹرمپ کے دور سے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے، ہم تقسیم اور نفرت کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ ڈیموکریٹ امیدوار کاملا ہیرس کا ریاست پینسلوینیا میں انتخابی ریلی سے خطاب۔ بے امنی الیکشن عملے پر تشدد کے خدشات سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی سیکیورٹی اقدامات۔ ریاست اوریگن واشنگٹن میں نیشنل گارڈ فعال، خطرات پر نظر رکھنے کے لیے FBI نے کمانڈ پوسٹ قائم کر دی۔ ملک بھر میں 1 لاکھ کے قریب پولنگ اسٹیشنز پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ پولنگ عملے کے لیے پنک بٹن، چھتوں پر خصوصی مسلح ٹیمیں تعینات ہوں گی۔ پنک بٹن ایمرجنسی صورتحال میں استعمال کیے جائیں گے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق الیکشن کے روز نیشنل گارڈ کو اسٹینڈ بائی رکھا جائے گا۔ ایریزونا، مسیگن سمیت 19 ریاستوں میں 2020 سے الیکشن سیکیورٹی قوانین نافذ ہیں۔ Amendment Bill 2024 as introduced by the National Assembly be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. سروسز چیف کی مدت 5 سال ہوگی۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے پاس کردہ تمام بلز پر دستخط کر دیے۔ قائم مقام صدر کے دستخط کے ساتھ ہی تمام بلز قانون بن گئے۔ بلز قومی اسمبلی اور سینٹ میں کثرت رائے سے منظور کیے گئے۔ وزیر دفاع خارجہ آصف نے بلز دونوں ایوانوں میں پیش کیے۔ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کا بل کثرت رائے سے منظور کیا گیا۔ پاکستان ایئر فورس ایکٹ 1953 میں ترمیم کا بل اور پاکستان نیوی ایکٹ 1961 میں ترمیمی بل بھی کثرت رائے سے منظور کیے گئے۔ پاک فوج میں جنرل کی ریٹائرمنٹ کے قواعد کا اطلاق آرمی چیف پر نہیں ہوگا۔ تعیناتی، دوبارہ تعیناتی یا ایکسٹینشن کی صورت میں آرمی چیف بطور جنرل کام کرتا رہے گا۔ بل کا متن۔ Supreme Court number of Judges Amendment Bill 2024 as introduced in National Assembly be taken into consideration at once. The Supreme Court number of Judges Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted.
सुप्रीम कोर्ट जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असेंबली और सेनेट से मंजूर। बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 की गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का बिल भी दोनों ऐवानों से मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट 2024 में तरमीम का बिल भी कौमी असेंबली और सेनेट से कसरत राय से मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 की गई। तीनों बिल वजीर कानून आजम नज़ीर तार ने दोनों ऐवानों में पेश किए। सुप्रीम कोर्ट में हज़ारों मुकदमात पेंडिंग है। जजेस की तादाद में इजाफा किया है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी अदालत के लिए जज चाहिए होंगे। जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद कम करना है। आजम नज़ीर तार का इजहार ख्याल। बिल की मंजूरी के दौरान कौमी असेंबली और सेनेट के ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करते रहे। अपोजिशन अरकान का शदीद शोर शराबा और हंगामा रही। अपोजिशन ने स्पीकर के डायस का घेराव कर लिया। इस बेख्तलाफ ने स्पीकर डायस के सामने बिल की कॉपियां फाड़ के हवा में उड़ा दी। ऐवान में अपोजिशन अरकान डायस बचाते रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार और PTI रुकन शाहिद खटक आपस में लड़ पड़े। ऐवान में अपोजिशन अरकान और सिक्योरिटी एहलकार आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। स्पीकर अयाज सादिक ने सार्जेंट एट आर्म्स को तलब कर लिया। अपोजिशन के शोर शराबे के बायस कौमी असेंबली का इजलास आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेट में भी अपोजिशन का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। अरकान ने बिलों की कॉपियां फाड़ दी। सेनेट इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सर्विसेज चीज की मुद्दत मुलाजमत पर हुकूमत ने होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। क्या JUI और एमन वली को एतमाद में नहीं लिया गया? सहाफ़ी का सवाल। मेरा ख्याल है एमन वली को एतमाद में लिया गया था। पीपल्स पार्टी कानून साजी में ऑन बोर्ड थी। ख्वाजा आसिफ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद पहला इजलास होगा। इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक अहम पेशरफ मुतवक्के। कमीशन सेक्रेटेरिएट का क़याम और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचों की तश्कील के लिए जजेस की नामजदगी शामिल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास दिन 2 बजे होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल भी शिरकत करेंगे। फारूक एच नाइक, शेख आफ्ताब, उमर अयूब और शिबली फराज भी शिरकत करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की मुखालफत करेंगे, अफवाह में जाएंगे। मौलाना का ऐलान। हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम करना चाहती है। दिफा इदारे को बेतहाशा इख्तियारात देना मुल्क में सिविल मार्शल लॉ कायम करने के मुतरादिफ होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी को ऐसे एक्ट को पास करने से गुरेज करना चाहिए। क्या ये नया एक्ट आइन का तकाजा होगा? ये आइन पार्लियामेंट और 26वीं तरमीम की तौहीन है। ऐसा कानून पास कर रहे हैं जो जमहूरी रिवायत का गला घोंट देगी। आर्मी चीफ को तौसीह देना इंतजामी मामलात होते हैं। हर हुकूमत अपने इख्तियार के तहत फैसला कर सकती है। अमेरिका में जिसकी भी हुकूमत आए, खारजा पॉलिसी में फ़र्क नहीं आता। अभी तक 27वीं तरमीम की सिर्फ बातें हो रही हैं। जब 27वीं तरमीम आएगी तो उसके बाद बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की मैशत मुस्तहकम हो रही है। शरह सूद में 2.5 पॉइंट्स कमी की गई है। शरह सूद 17.5% से 15% पर आना खुशाइंद है। कारोबारी सरगर्मियाँ, बरामदात और रोजगार के मौके में इजाफा होगा। कौमी और आलमी इदारे मुल्क की मैशत के इस्तेहकाम की गवाही दे रहे हैं। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के नापाक मंसूबे नाकाम हुए। दौरे सऊदी अरब में शराकत दारी में नए बाब का इजाफा हुआ। सऊदी क़यादत ने हर किस्म की मुआवनती यकीन दहानी कराई। कतरी सरमाकारी के $3 अरब को मंसूबों की शक्ल देने की बात हुई। कतर हवाबाजी, होटलिंग, IT और तवानाई समेत दीगर शोबों में सरमाकारी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू। टैक्स चोरों और मुआवनत करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की हिदायत। वफाकी काबीना में नए लोगों को शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना में रद्दबदल का इशारा दे दिया।
عالمی امن کو خطرات اور چیلنجز کا سامنا ہے. اقوام متحدہ اور دیگر تنظیمیں امن قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. معصوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کے حالات بتاتے ہیں کہ ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا نسٹ میں کانفرنس سے خطاب. پاکستان میں پہلی بار امن تربیتی مرکز کی عالمی تنظیم کی 28ویں سالانہ کانفرنس کا انعقاد. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شرکت. آرمی چیف نے CRPC کی نئی عمارت کے افتتاح کے ساتھ کانفرنس کا آغاز کیا. اقوام متحدہ امن آپریشن کے نائب سیکرٹری جنرل بھی موجود تھے. سالانہ کانفرنس نسٹ میں 8 نومبر تک جاری رہے گی. انہوں نے اقوام متحدہ امن کارروائیوں میں پاکستان کے کردار کا اعتراف کیا. معزز مہمان نے IAPDC سالانہ کانفرنس کے انعقاد پر پاکستان کو سراہا. ISPR پاکستان ہائی کمیشن کی گاڑی پر دھاوا بولنے کے معاملے پر اہم پیشرو برطانوی پولیس نے مقدمہ درج کر کے باضابطہ تحقیقات کا آغاز کر دیا. معاملے کو برطانیہ کے اعلیٰ ترین سفارتی حکام کے ساتھ اٹھائے جانے کے بعد مقدمہ درج کیا گیا. سفارتی گاڑی میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ سوار تھیں. معاملے کی تحقیقات مقامی قوانین کے مطابق کی جائے گی. سفارتی ذرائع سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ آپریشن فتنہ خارج کے 6 فوجی ہلاک. سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان کے علاقے میں افغانستان سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی. سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 5 خارجی ہلاک اور 3 زخمی ہوئے. شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر سیکیورٹی فورسز کی کارروائی. خارجی احمد شاہ عرف انتظار مارا گیا. امید ہے افغان حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کرنے دے گی. سیکیورٹی فورسز سرحدوں کے تحفظ اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. ISPR بلوچستان کے ضلع نوشکی میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپ. شدید فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد جہنم واصل. اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. علاقے میں کسی دوسرے دہشت گرد کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن. بانی PTI کی 6 اور بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں درخواست ضمانت پر فیصلہ 18 نومبر کو سنایا جائے گا. بانی PTI کی 6 درخواست ضمانتوں پر دلائل 18 نومبر کو طلب. درخواست ضمانتوں پر فیصلہ ایک ساتھ سنایا جائے گا. عدالتی عملہ. بشرا بی بی عدالت میں رو پڑی. کہا بانی PTI اور مجھے غلط طور پر سزا دی گئی. انصاف تو ہے ہی نہیں. میں انصاف کے لیے نہیں آئی. میرا کمبل اور دیگر سامان گاڑی میں ہے. جب کہیں گے جیل جانے کو تیار ہوں. ہمارے وکیلوں سمیت تمام وکلاء سے وقت ضائع کرتے ہیں. جو اندر انسان بیٹھا ہے کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کسی کو نظر نہیں آتا. بھیڑ میں جہاں تک بھی جانا پڑا ہم جائیں گے. ہم اس کو اپنا سرکاری جو ہمارا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اس کو سرکاری ہی رکھیں گے. نام بھی یہی رکھیں گے. اور انشاءاللہ صوبے کی ساری عوام ساتھ ٹھہری ہے. مجھے میسج آ رہے ہیں میرے صوبے کے اوورسیز لوگوں کے کہ ہم چندہ ڈالیں گے لیکن یہ ایئر لائن ان کو نہیں خریدنے دینی. علی امین گنڈا پور کا PIA کی بلڈنگ میں بڑھ چڑھ کر بولی لگانے کا اعلان. PIA کی بولی میں جہاں تک جانا پڑا جائیں گے. ہم PIA کو سرکاری رکھیں گے. یہی نام رہے گا. صوبے کے اوورسیز کہہ رہے ہیں کہ ہم حصہ ڈالیں گے. یہ ایئر لائن ان کو نہیں خریدنے دیں گے. ملک میں قانون بچا ہے نہ آئین. معیشت کا کباڑہ ہو چکا ہے. یہ وفاقی اداروں کو بیچتے جا رہے ہیں. اب ایک فائنل اور فیصلہ کن مارچ کرنا ہے. علی امین گنڈا پور کی گفتگو. قائد نے کہا انہوں نے کہا کہ یہ بات انڈر ڈسکشن آئی تھی کہ اگر PIA بکنے جا رہی ہے تو کیا ہم وہ خرید سکتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ہم یہ خریدنے جا رہے ہیں. اور میں بھی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات کیٹیگوریکلی آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ پنجاب حکومت کا کوئی ارادہ جو ہے وہ PIA کو خریدنے کا نہیں ہے. پنجاب حکومت نے PIA خریدنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. وزیر اطلاعات پنجاب نے واضح کر دیا کوئی بھی صوبائی حکومت اپنی ایئر لائن لانچ کر سکتی ہے. حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہوتا. کاروبار کے حالات کو سازگار بنانا حکومت کا کام ہے. کاروباری افراد نے PIA کی فلائٹ سے متعلق شکایات کی. پنجاب حکومت آئندہ بجٹ 630 ارب روپے سرپلس دے گی. حکومت اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس.
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کابینہ کے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ایس یو اجلاس کے اخراجات کے 9 کروڑ 58 لاکھ کی بقایا جات کی سمری پر غور ای سی سی کا مالی سال کے اختتام پر فنڈز کی کمی کی صورت میں ضمنی گرانٹ کی منظوری کا فیصلہ ای سی سی کی وزارت ہاؤسنگ کی 15 کروڑ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری پی ایس او اور آذربائیجان کے درمیان پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری معاہدے کی منظوری وزارت توانائی کے مالی سال 2024-25 کے لیے سیکٹر ڈیٹ مینجمنٹ پلان کی منظوری منصوبے کا مقصد پاور سیکٹر میں واجبات کو کم کرنا اور مالی استحکام کو آگے بڑھانا ہے غزہ میں اسرائیلی فورسز بھوک کی جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے لگیں بھوک اور افلاس کا شکار 33 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے اقوام متحدہ کی فوڈ ایجنسی نے خوراک اور امدادی سامان کی سپلائی میں رکاوٹ پر قحط سے خبردار کر دیا شمالی غزہ میں اسرائیلی گولہ باری میں 10 فلسطینی شہید متعدد ملبے تلے دب گئے شہداء کی مجموعی تعداد 43,374 تک جا پہنچی 1,02,261 افراد زخمی ہو چکے اسرائیلی آبادکاروں نے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی متعدد گاڑیوں کو آگ لگا دی القسام بریگیڈ کا جبالیہ میں اسرائیلی فوجیوں پر حملہ 4 اسرائیلی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ اور آسٹریلیا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو پہلے ون ڈے میں 2 وکٹ سے شکست دے دی 204 رنز کا ہدف آسٹریلیا نے 34ویں اوور میں حاصل کیا آسٹریلیا کی جانب سے جاس انگلش نے 49 اور اسٹریس سمتھ نے 44 رنز کی اننگز کھیلی کپتان پیٹ کمنگز نے 32 رنز کی ذمہ دارانہ اننگز کھیل کر میچ جتوایا میچل اسٹارک مین آف دی میچ قرار 3 میچز کی سیریز میں آسٹریلیا کو 1-0 کی برتری حاصل